سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے روزوں کے فوائد کے بارے میں۔ وہ رمضان کے روزے ہیں یا نفلی روزے ہوں، ان روزوں کے کیا فوائد ہیں جسے سائنس نے ہمیں آج بتایا اور اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ تو سارے فوائد جو صحت سے متعلق ہے وہ سارے کے سارے فوائد ان روزوں میں موجود ہے۔ بس بندے کو ان فوائد کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے آئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ کہیں تم لوگ تقوی اختیار کرو، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو۔ تو روزہ رکھنا اس کا جو سبب ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ بندہ متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، گناہوں سے اجتناب کرنے لگے، گناہوں کی نفرت اس کے دل و جاں میں جاگزی ہو جائے۔ یہ اس کا پرپس ہے۔ اسلام میں فوائد اپنی جگہ ہے، فوائد بھی ذہن میں رکھے، لیکن پرائیورٹی دی جائے گی اس عقیدے کو جو اسلام نے بتایا، اور وہ یہ ہے کہ میں متقی ہو جاؤں، میں پرہیزگار ہو جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان میں روزے رکھے اور اس میں قیام کیا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ لیکن یہ روزے رکھے کیسے ہیں؟ ایمانا و احتسابا، اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھ پر فرض کیے گئے تھے، اس کی فرضیت کا ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ فرض ہے، اس میں میڈیکلی کوئی فوائد ہے یہ نہیں جانتا، بس اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے میں مان لوں۔ وَاحْتِسَابًا، اور یہ نیت اور عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ جو روزہ ہے اگر میں اسے رکھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا اجر مجھے عطا فرمائے گا، بجائے اس کے کہ یہ ذہن میں رکھے کہ روزہ رکھنے سے میرا ویٹ لاس ہو جائے گا، یہ بہت ساری بیماریوں سے مجھے نجات مل جائے گی۔ یہ سیکنڈ چیز ہے، لیکن فرسٹ اور پرائیورٹی یہ ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اس لیے میں اس کو رکھ رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اجر عطا فرمائے گا، اس لیے میں رکھ رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم زیادہ سے زیادہ رکعتیں پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ لیکن اگر اس چیز کی دلچسپی نہ ہو کہ ہمیں زیادہ ثواب ملے گا زیادہ عبادت پہ، تو بندہ زیادہ عبادت کیسے کرے گا؟ یہ اس میں شوق کیسے پیدا ہوگا؟ ہمیں یہ پتا ہے کہ زیادہ کاروبار کریں گے، زیادہ وقت مارکیٹ میں گزاریں گے تو بہت زیادہ پیسہ کمائیں گے۔ یہ اس چیز کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے۔ لیکن وہیں پر جب مذہب کوئی بات کہتا ہے کہ یہ کرو گے تو ثواب ملے گا، ہمیں وہ بھی کاؤنٹ کرنا چاہیے کتنا ثواب ملا ہوگا۔ تو جب ثواب کی کثرت آپ کے ذہن و دماغ میں ہوگی تبھی تو آپ نیکی کرنے کی طرف رغبت کرے گی۔ یہ سبق دیا گیا، اور پھر فرمایا وَمَن قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ۔ اور جو اسی مہینے میں ایک مبارک رات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر، اس رات میں جس نے قیام کیا یعنی نمازیں ادا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں اور میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو اتارا ہے اور مجھے اس رات میں زندہ رکھا، اس ایمان کی ساتھ وہ احتساباً، اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں پڑھی جانے والی ہر نماز کا ثواب مجھے عطا فرمائے گا۔ غفر لہ من ذنبہ ما تقدم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی آپ سوچئے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ عبادت میرے رب کی طرف سے فرض ہے، میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ میرا پورا گھر پڑھتا ہے، یا میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ محلہ خالی ہے اب کھیلنے کے لیے کوئی کام نہیں،
یا میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ مسجد میں اے سی لگی ہوئی ہے تھوڑا وہاں ریلیکس ہو جاؤں، یا میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ میرے والد نے ضد کر لی ہے کہ تمہیں پڑھنا پڑے گا تو میں پڑھنے آ گیا، بلکہ یہ انٹینشن ہونا چاہیے کہ میرے رب کا حکم ہے اس لیے میں یہاں آیا۔ اب آپ سوچیے جب یہ انٹینشن پیدا ہو جائے تو عبادت کرنا کتنا مشکل کام ہوگا، بالکل آسان ہو جائے گا۔ لیکن آپ غور کر کے دیکھیں آج تک ہم یہ نیت اور یہ انٹینشن پیدا کر پائے؟ نہیں کر پائے۔ ہم روٹین کو فالو کر رہے ہیں، وقت ہوا نماز پڑھ لی، وقت ہوا زمانہ آیا روزے کا ہم نے روزے رکھ لی، لیکن وہ جو عقیدت ہے، جو ایمان ہے، وہ ہمارے اندر نہیں جا پا رہے۔ رمضان ہے سب روزہ رکھتے اس لیے ہم بھی رکھ رہے ہیں۔ ایک یہ سوچ جو ہے، اس سوچ کو پہلے نکالنا پڑے گا، تبھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک من المحارم۔ روزے کی روح کہ روزہ آپ نے رکھ لیا یعنی کھانے پینے اور جماع سے آپ رک گئے، تو کیا یہی صرف کافی ہے؟ تو اس کے لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہاری آنکھیں بھی روزہ رکھے اور تمہارے کان بھی روزہ رکھے، یہ دونوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ یہ کیسا روزہ رکھے؟ روزہ اس طرح سے رکھے کہ یہ رکے رہیں محارم سے، آنکھیں بدکاری سے رکی رہیں، ہمارے کام غیبت سے رکے رہے کہ کسی کی غیبت ہم نہیں سنیں گے۔ ان چیزوں سے جب رکے گا جب وہ روزہ مانا جائے گا۔ وَلِسَانُكَ مِنَ الْكِذْبِ، اور تمہاری زبان جھوٹ سے محفوظ رہے، یہ ہے روزہ۔ وَدَعْ عَدَ الْخَادِمِ، اور خادم کو تکلیف دینے سے رک جاؤ، کیونکہ اگر روزہ آپ نے رکھا ہے اور یہ کنڈیشن اپلائی نہیں کی تو وہ روزہ ہی نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ خادم کو تکلیف نہ دو، آپ اگر اسے کام کرنے پر ابھارنے، یہ تکلیف نہیں ہے کہ تم کل کیوں نہیں آئے تھے، یہ تکلیف نہیں ہے، لیکن بلا وجہ اگر اس کو آپ پریشان کر رہے ہیں تو یہ اسی چیز میں آئے گا جو اسے فرمایا گیا، وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ، اور تمہارے اوپر ایک وقار اور سکونت اور اطمینان ہونا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں پرسکون، ہو سکتا ہے کہ فاقے کی نوبت آ جائے لیکن پرسکون، میرے رب کا مہینہ ہے، وہ مجھے بھوکا نہیں رکھے گا۔ بظاہر اس نے بھوکا رکھا ہے لیکن میری روح جو ہے وہ شمعان ہے، آسودہ ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ وَيَوْمَ فِطْرِكَ سَوَاءً، اور اپنے روزے کے دنوں کو اور ان دنوں کو جس میں روزہ نہیں رکھتے ہو، دونوں کو ایک جیسا مت کرو۔ یعنی عام دنوں میں جس طرح ہم لوگ برائیوں کی عادتوں میں ملوث ہوتے ہیں اور برائیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہے، اس طرح رمضان میں نہیں ہونا چاہیے، روزوں کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بہت عظیم بات فرمائی، خصلتان من حفظہما سلم لہ ثوبہ، فرمایا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں جس نے ان دو خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کر لیا تبھی اس کا روزہ محفوظ ہوگا۔ دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں انسان نے اگر محفوظ کر لیا تبھی اس کا روزہ محفوظ ہوگا۔ وہ دو خصلتیں کیا ہے؟ الغیبت والکذب، غیبت کرنے سے رک جائے اور جھوٹ بولنے سے رک جائے۔ یہ بولنا بھی بہت آسان ہے اور سننا اس سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ بولنے میں کچھ محنت تو لگی جاتی ہے، سننے میں کوئی محنت نہیں لگتی۔ بولنے کے لیے زبان ہلانا پڑتی ہے لیکن سننے کے لیے کان میں آواز خود بخود جاتی۔ ہم اگر سوئے بھی ہو تو ہمیں کان میں آواز آتی رہتی جبکہ ہم سننا نہیں چاہتے۔ تو یہ بہت آسان ہے، لیکن آپ اس پر جب عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بہت مشکل ہے۔ 4 دوست ہیں، ان میں سے ہم چاروں بیٹھ کر بات کر رہے تھے، ایک کسی کام سے گیا، باقی کے 3 بیٹھ کر اس کی برائی کر رہے کہ تجھے پتہ چلا اس کے بارے۔ بہت مشکل ہے، آپ کر کے دیکھیں، بہت زیادہ مشکل ہے۔ جب گروپ بیٹھا ہو تو سارے گروپ میں یہاں سے ہر ایک بندہ یہ انتظار کرتا ہے کہ چوتھا کب جائے تو ہم اس کی پوری بائیوگرافی نکالیں اور پتہ کریں اور آپس میں چرچا کریں، جبکہ یہی بات اگر اس کے سامنے کہی جاتی تو شاید اس کی اصلاح ہو جاتی۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن مشکل نہیں ہے اگر بندہ روزے سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کے بارے میں صالحین نے جو اقوال فرمائے ہیں وہ سننے کے قابل ہے۔ احنف بن قیس فرماتے ہیں جب ان کی عمر ہو گئی، بہت زیادہ عمر دراز ہو گئے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ بہت بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، اب آپ روزہ نہ رکھیے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ میں اس روزے کو
اس لمبے سفر کے لیے تیار کر رہا ہوں جہاں مجھے جانا ہے، یعنی آخرت۔ یہ تو کچھ دنوں میں گزر گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب بوڑھا ہو گیا، لیکن اس روزے کو میں نے اکٹھا کیا کس لیے؟ تاکہ میں اس سفر پر نکل سکوں۔ اور فرمایا وَالصَّبْرُ عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَهْوَنُ مِنَ الصَّبْرِ عَلَىٰ عَذَابِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر گامزن رہنا اور اس میں آنے والی تکلیفوں کو جھیلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو جھیلنے سے آسان۔ اطاعت روزہ رکھنا ہے، کھانے سے رکنا ہے، تکلیف دہ ہے، لیکن اللہ کے عذاب کی جب آپ باتیں سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ پھر فرمایا حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما شبعت منذ اسلمت، ہم تو روزے کی بات کر رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جب سے ایمان قبول کیا ہے، اسلام قبول کیا ہے، تب سے کبھی بھر پیٹ نہیں کھایا، تب سے کبھی بھر پیٹ۔ صحابہ کا یہ رول تھا، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، اس میں ایسے نہیں سب غریب تھے، بڑے بڑے امیر بھی تھے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ وہ اکثر سے زیادہ آدھا پیٹ کھاتے تھے، زیادہ تر یہ معاملات تھے۔ ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو، یعنی دنیا اور آخرت میں کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو جسے پوری کرنا ہو، اور اس کو کرنے کے لیے آپ جانا چاہتے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کم کھاؤ۔ اگر آپ نے کم کھایا تو آپ اس کو پورا کر لیں گے، اس لیے کہ جب بندہ کم کھاتا ہے تو اس کی عقل تیزی سے کام کرتی ہے، اور جتنا زیادہ وہ کھائے گا اور جتنا زیادہ پیٹ بھرا رہے گا اس کی عقل کام ہی نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، کھانا اچھا دیا جاتا ہے کہ برا دیا جاتا ہے؟ اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ اس کو سمجھ میں آئے، جب پیٹ خالی ہوگا تو اسے باتیں سمجھ میں آئے گی، بچے کو بھی سمجھ میں آئے گا۔ تو پیٹ جب خالی ہوتا ہے باتیں پوری کی پوری باتیں دل میں اترتی ہے، کانوں میں نہیں اترتی۔ رمضان میں آپ دیکھیے قرآن پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو آیت کریمہ زمانے سے پڑھ رہا ہوں، آج سمجھ میں آئی یہ بات، کیوں؟ پیٹ خالی ہے۔ تو پیٹ کا خالی ہونا انسان کی عقل کو بڑھا دیتا ہے۔ حضرت ابو عمران جونی فرماتے ہیں کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اپنے دل کو منور کر لے تو اسے چاہیے کہ کم کھانا کھائے۔ روزے کی بات نہیں ہے، صرف کھانا کم کھائے۔ اب جس کے کم کھانے کی عادت ہوگی تو رمضان سے پہلے وہ پریشان نہیں ہوگا، تو پہلے سے کم کھانے کی عادت تھا۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب تک کہ ڈاکٹر نہ کہہ دے کہ کم کھاؤ تب تک کہ زیادہ کھاتے ہی، کیونکہ پتا ہے کہ ایک دن کم کھانے کا حکم نازل ہوگا، اس لیے کھا لو۔ سفیان ثوری علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا جسم صحت مند رہے اور تمہیں نیند بھی کم آئے، کم کھانا شروع کر دو۔ زیادہ کام کرنا ہے تو کم سونا ہے، آپ کاؤنٹ کر لو کتنا دیر آپ سوتے ہو، تو آپ کم کھاؤ، نیند بھی کم ہو جائے گی اور آپ کا جسم بھی صحت مند رہے گا۔ ابراہیم بن آدم فرماتے ہیں جس نے اپنے پیٹ کا نظام بنا لیا، پیٹ کی ترتیب بنا لی، نظام بنا لیا، اس نے اپنے دین کا نظام بنا کے، یعنی انسان کا دین اس کے پیٹ پہ نربھر ہے۔ اب آپ سوچئے اس کا دین اس کے پیٹ پر، کہ جتنا وہ کم کھائے گا اتنا اس کا دین مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جس نے بھوک پر کنٹرول کر لیا تو اس نے اخلاق حسنہ پہ کنٹرول کر لیا، یعنی جو بھوکا رہنے کی عادت جس کے اندر ہو تو اخلاق حسنہ یعنی اچھی چیزیں، اچھے اخلاق وہ آسانی سے اس کے اندر آ جائے گی۔ ہم سوچتے ہیں کہ میں اچھی باتیں کروں، یہ نہیں ہو پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اگر یہ خالی ہو تو صوفیہ فرماتے ہیں آٹومیٹک اچھی چیزیں، اچھی عادتیں آپ کے اندر سما جائے گی اور اس کے لیے محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ حسن بن یحییٰ فرماتے ہیں کوئی چاہتا ہے کہ وہ خوب روئے اللہ کی بارگاہ میں، بہت مشکل ہے، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ خوب روئے، اس کا دل نرم ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ کم کھائے اور کم پیے۔ آسانی سے اس کے آنسو، ہم سوچتے ہیں کہ آنسو نکلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی تو خوب کھاؤ اور خوب پیو، تو یہ میڈیکل سائنس میں مت جائیے۔ یہ سائنس اسلام کی ایسی ہے جو لوگوں کے دماغ میں نہیں آتی، یہ اسی وقت آئے گی دماغ میں جب اس کو عمل میں لایا جائے۔ جب انسان کرے گا اسلام پر عمل تبھی اسے یہ چیز سمجھ میں آئے گی۔ امام شافعی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں 16 سال ہو گئے ہیں میں کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا،
وہ امام کے جن کے ماننے والوں کی تعداد ہم گن نہیں سکتے، وہ فرماتے کہ میں نے کبھی پیٹ بھر کے 16 سال تک پیٹ بھر کر نہیں کھایا. یہ اتنا زیادہ یہ لوگ بھوکے رہے نا، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا. تو جو جتنا اپنے پیٹ کا خیال رکھے گا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس پر فیض و برکات ہوں گے، اور دین میں اتنا وہ مضبوط ہوتا جائے گا، اخلاق بھی اچھے ہوں گے، دنیا میں بھی وہ خوشحال ہوگا. فیصلہ کرنے کی جب بات آئے گی تو بہت سکون سے کرے گا. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ روزے میں جتنا غصہ آتا کبھی نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ وہ کس چیز کے لیے. ہم نے اس کو مصیبت سمجھا ہے کہ کب گزرے تو جب ہم راستے پر آئے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہی آپ کو سدھارتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک قول، جو آخری قول، آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دار فانی سے وفات پا جانے کے بعد سب سے پہلی بدعت جو شروع ہوئی وہ پیٹ بھر کے کھانا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی سب سے پہلی بدعت، ورنہ صحابہ میں یہ رول تھا کہ وہ پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، کامن بات تھی. لیکن ان کے بعد جو سب سے پہلی بدعت شروع ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ قوم، وہ لوگ کہ جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں وہ اس دنیا میں اپنے نفس کے شر سے کبھی نہیں بچ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان ہوا مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.